سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 9۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام الحاقہ ہے، اور الحاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا معنی ہے ثابت کر دینے والی۔ قیامت چونکہ خود بھی ثابت اور یقینی ہے، اور یہ بہت ساری چیزوں کو، جزا اور سزا کو، حشر و نشر کو، جنت اور جہنم کو ثابت بھی کرے گی، اس لیے اس کو الحاقہ کا نام دیا گیا۔ جس طرح بہت سارے لوگ توحید کے مخالف تھے، جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے مخالف تھے، قرآن کریم کو اللہ کی کتاب ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اسی طرح بہت سارے لوگ قیامت کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، قیامت ہے، حشر نشر ہے، جزا سزا ہے۔ مشرکین عرب اس کے بھی سخت مخالف تھے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب کا ایمان ہے، عقیدہ ہے، اللہ ہمیں اسی عقیدے پہ موت نصیب فرمائے۔ یہ زندگی عارضی ہے، اصل زندگی انسان کی شروع ہوگی موت کے بعد۔ اللہ پاک ہمیں اس زندگی کا یقین بھی نصیب فرمائے، اس کی تیاری بھی نصیب فرمائے، اور دنیا آخرت کی ذلت و رسوائی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے چند قوموں کے واقعات بیان کیے کہ انہوں نے بھی قیامت کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، اپنے وقت میں اپنے نبیوں کو نہیں مانا، ان کی نافرمانی کی، تو اس کے نتیجے میں دنیا میں ہی ان پہ عذاب آیا۔ تو گویا کہ یہ دنیا میں آنے والے عذاب بھی اس بات کی دلیل ہے کہ بڑا عذاب، قیامت کا عذاب بھی آنے والا ہے۔ جیسے یہ دنیا میں چھوٹے چھوٹے الحاقہ یہ ثابت ہوئے ہیں، یہ واقعات آئے ہیں، اسی طرح قیامت کا بڑا واقعہ بھی آنے والا ہے۔ چنانچہ گزشتہ آیات میں قوم عاد اور قوم ثمود کا تذکرہ ہوا۔ آج جو آیات مبارکہ پڑھی گئی، ان میں اللہ رب العالمین نے فرعون کا ذکر کیا، قوم لوط کا ذکر کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا۔ اللہ پاک فرماتے وجاء فرعون، فرعون بھی آیا، ومن قبلہ، اور اس سے پہلے، والمؤتفکات بالخاطئہ، وہ بستیاں بھی آئیں جن کو الٹا دیا گیا ان کی غلطیوں کی وجہ سے۔ فرعون کا کیا حشر ہوا، کتنی بڑی سلطنت تھی،
کتنی بڑی قوت اور طاقت کا مالک تھا، اس کا اقتدار کتنا مضبوط تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے اقتدار کے بل بوتے پر خدائی کا دعویٰ کرنے لگا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ فرعون کا دعویٰ قرآن کریم نے نقل کیا، اقتدار کے نشے میں یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ آج کہاں گئی اس کی بادشاہی، کہاں گئی اس کا اقتدار، کہاں گیا اس کا تخت اور تاج، وہ سب خاک میں مل گیا۔ رہے نام اللہ کا، اور سدا بادشاہی صرف کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ تو فرمایا وہ فرعون بھی آیا اور اس سے پہلے بھی بہت ساری قومیں آئیں، نام و نشان مٹ گئے۔ اور والمؤتفقات وہ بستیاں بھی جن کو الٹا دیا گیا، اس سے مراد قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی آبادیاں، بستیاں، ان کی قوم جو لاکھوں میں تھی۔ علماء نے لکھا ہے قوم صدوم کے علاقوں کے اندر 6 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی۔ جب اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، وقت کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کی اتباع نہ کی، نافرمانی کی، انجام کیا ہوا؟ اللہ پاک نے بستیوں کو الٹا کے رکھ دیا، زمین سے اکھاڑا، آسمان کی بلندیوں پہ لے جا کے الٹا کر کے پٹخ کے زمین پر پھینک دیا گیا۔ یہ وہ آبادیاں تھیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ چنانچہ اگلی آیت میں اللہ پاک کیا فرماتے؟ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے پروردگار کے رسول کی ہی نافرمانی کر دی۔ پروردگار، رب، پالنے والا، یعنی اتنے نمک حرام تھے کہ جس کا کھاتے تھے اسی کے رسول کی نافرمانی کرتے تھے۔ یہ ان قوموں کا جرم تھا، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، فرعون ہو، قوم لوط ہو۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے رسول کی ہی انہوں نے نافرمانی کر دی۔ ذرا یہاں میرے عزیز دوستو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کے سوچے، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری گلی بازاروں میں کیا ہو رہا ہے؟ ہماری دکانوں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے تجارتی مراکز میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ایوانہائے حکومت میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا رسول کی نافرمانی آج ہم نہیں کر رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور آخری نبی، آپ کا لایا ہوا دین، آپ کی شریعت مطہرہ مقدسہ ہمارے پاس ہے۔ آج زندگی کے کس حصے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کر رہے ہیں؟ شکل و صورت میں، لباس میں، چال ڈھال میں، اخلاق میں، کردار میں، گفتار میں، تجارت میں، معاملات میں، اپنی عبادات کی زندگی میں، اپنی نجی زندگی میں، مسجد کی زندگی میں، مدرسے کی زندگی میں، بازار کی زندگی میں، اپنے کاروبار، رہن سہن میں، کس جگہ ہم رسول کی نافرمانی نہیں کر رہے؟ کس جگہ ہم اللہ کے نبی کی حکم عدولی نہیں کر رہے؟ ان قوموں کو صرف اس لیے تباہ کر دیا گیا کہ عصوا رسول ربہم، انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی۔ آج ہم بھی اللہ کا کھاتے، اللہ کے نمک خوار ہیں ہم لوگ، لیکن اسی اللہ کا کھا کر اسی کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ ہم بچے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے اپنے اللہ کو منا لیا تھا کہ میری ساری امت کو تباہ نہیں کرنا، ورنہ جن قوموں کو اللہ پاک نے پلٹا کے مارا، ان کا جرم صرف یہی تھا کہ عصوا رسول ربہم، انہوں نے اپنے پروردگار کے رسول کی نافرمانی کی۔ اللہ پاک فرماتے فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، پھر اس رب نے، اس پالنے والے نے، اس اللہ نے
اس کھلانے پلانے والے نے ان کو ایسی پکڑ میں پکڑا رابیہ جو چھا جانے والی تھی، یعنی بڑی مضبوط پکڑ تھی، اور اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو وہ بڑی سخت بڑی چھا جانے والی پکڑ ہوتی، پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ تو اس کی مہربانی ہے، رحمان و رحیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، یہ سب کچھ کر کے بھی ہم ابھی بچے ہوئے، ورنہ سود کی شکل میں کیا ہم اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ نہیں کرتے؟ کتنا بڑا جرم ہے۔ قومی سطح پر بھی، انفرادی سطح پر بھی ہر بندہ کم و بیش الا ماشاء اللہ سودی معاملات میں ملوث ہو کر اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ نہیں کر رہا، لیکن اللہ کی پکڑ سے میرے عزیز دوستو ڈرنا چاہیے۔ فرمایا اس نے جب پھر ان قوموں کو پکڑا تو بڑی سخت اور بڑی زبردست پکڑ میں پکڑا۔ انا لما طغى الماء حملناکم، اور فرمایا جب دیکھو اس وقت کو دیکھو جب پانی سرکش ہو گیا۔ پانی سرکش ہو گیا کا مطلب پانی قابو سے باہر ہو گیا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے طوفان کی بات ہے، زمین سے بھی پانی ابل رہا ہے، آسمان سے بھی پانی اتر رہا ہے، اتنا پانی اترا کہ پوری دنیا پہ پانی پانی تھا۔ اس وقت بچے کون؟ اللہ فرماتے حملناکم فی الجاریہ، ہم نے تمہیں سوار کیا چلتی ہوئی کشتی میں۔ وہی لوگ بچے جو اس جاری چلتی ہوئی بہتی ہوئی کشتی میں سوار تھے، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے 80-82 افراد، وہی انسان بچے، اس کے علاوہ باقی سب تباہ ہو گئے۔ اور آگے جتنی نسل آج ہم جتنے لوگ دنیا میں آباد ہیں 7 ارب کے قریب کم و بیش، یہ سب کے سب نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تمہیں ہم نے سوار کیا، یعنی تمہارے بڑوں کو ہم نے اس طرح بچایا کہ کشتی پہ سوار کر کے تمہیں بچا لی۔ آج پھر تم اسی رسول کی اور اسی اللہ کی نافرمانی کر رہے۔ فرمایا لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ یہ تمہارے لیے نصیحت بن جائے۔ وہ کشتی بھی تمہارے لیے نصیحت، وہ نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی تمہارے لیے نصیحت، 9.5 صدیوں کی تبلیغ بھی تمہارے لیے نصیحت، قوم کی تباہی اور بربادی بھی تمہارے لیے نصیحت۔ یہ سب کچھ واقعات قرآن کریم میں بیان کس لیے کیے گئے؟ تاکہ تم ان سے نصیحت حاصل کرو۔ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور ان کو یاد رکھے، یاد رکھنے والے کان، یعنی یہ نہ ہو کہ ایک کان سے سنے اور دوسرے سے نکال دے، سنی انسنی کر دے، ایسا نہ ہو، بلکہ یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں۔ یہ پہلے بھی ہوا ہے، یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہمیں بھی اس سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ پکڑ نہیں سکتا۔ اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے اور اس کی نمک حلالی کرنی چاہیے، نمک حرامی نہیں کرنی چاہیے۔ اس اللہ کا ہم کھاتے ہیں تو پھر اسی اللہ کے رسولوں کی فرما برداری بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ یا تو ہم یہ کریں کہ بڑے ہم جرأت مند ہیں، بڑے دلیر ہیں اور بڑے بہادر ہیں، تو پھر اعلان کریں کہ اللہ کا کھائیں گے نہیں۔ کتنی بڑی انسان کی ایک ناشکری ہے کہ اسی کا کھا کے اسی کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنا نمک حلال بندہ بنائے، نمک حرام نہ بنائے۔ اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنائے۔ یہ واقعات عبرت اللہ پاک نے اسی لیے قرآن کریم میں بیان کی۔ جیسے ان قوموں پر چھوٹے چھوٹے عذاب آئے اور ان عذاب کی شکلوں میں قیامت کا آغاز ہو گیا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو شروع ہو گئی۔
انسان کی موت آتی ہے تو قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ ایک انفرادی قیامت ہے، قوموں کی قیامت ہے، علاقوں کی قیامت ہے، اور ایک بڑی قیامت آئے گی جو پورے جہان کی قیامت ہوگی۔ وہ جب قیامت آئے گی اس وقت کیا صورتحال ہوگی کائنات کی، اللہ پاک نے اس کا کچھ نقشہ منظر اگلی آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اعمال ناموں کی تقسیم کا ذکر آئے گا، دائیں ہاتھ میں ملیں گے، کسی کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے، یہ بھی اگلی آیات میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے مولا کریم اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، ان طلبہ عزیز نے، طالبات نے جو پڑھائی کی، اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ان مقبول اعمال کا جو ثواب ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص ہمارے قریب زمانہ میں ہم سے جدا ہونے والے، خاص طور پہ حاجی عبدالحمید صاحب کی اہلیہ محترمہ، اسی طرح ہمارے بھائی قربان کی ہمشیرہ محترمہ، اللہ ان دونوں کو اس کا پورا اجر و ثواب نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، اور بھی جتنے احباب موجود ہیں، ان کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین جو اس دنیا سے جا چکے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، درجات کو بلند فرما۔